یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 129 تا 132 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اور اسی طرح ہم ساتھ ملا دیں گے گناہگاروں کو ایک دوسرے سے ان کے اعمال کے سبب۔ اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا نہیں پہنچے تھے تمہارے پاس ہمارے رسول تمہی میں سے کہ وہ سناتے تھے تم کو میرے حکم اور ڈراتے تھے تمہیں اس دن کے پیش آنے سے؟ وہ کہیں گے ہم نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور انہیں دھوکہ دیا دنیا کی زندگی نے، اور قائل ہو گئے اپنے اوپر اس بات کے کہ وہ کافر تھے۔ یہ اس لیے کہ آپ کا رب ہلاک کرنے والا نہیں بستیوں کو ان کے ظلم پر، اور وہاں کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جو جمع فرمائے گا، وہ ان کی جماعتوں، نسل، وطن یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر نہیں، بلکہ عمل اور اخلاق کے اعتبار سے ان کا اجتماع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا، وہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا، اور کافر دنیا کا جہاں کہیں بھی ہوگا وہ پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ پھر مسلمانوں میں بھی جو اعمال صالحہ والے ہیں اور جو گناہگار ہیں، پھر ان کی جماعت الگ الگ ہوگی، پھر وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا میں جو شخص جس کے ساتھ صحبت اختیار کرتا ہوگا اور جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا، وہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو آیت میں یہ فرما دیا گیا کہ ہم گناہگاروں کو اور نیک لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے انہی گروہوں کے اندر شامل کر دیں گے۔ ایک دوسری روایت میں یہ فرمایا گیا کہ محشر میں لوگ دنیاوی اور رسمی اتحاد جو آج لوگوں میں نسل، وطن، زبان اور رنگ کے اعتبار سے ہے، یہ قیامت کے دن سب ختم ہو جائیں گے، اور اس دن یہ لوگ آپس میں متحد
جو دنیا کے اندر متحد ہوتے تھے وہ ان کا اتحاد ختم ہو جائے گا، اور جو دنیا کے اندر متفرق ہوتے تھے ان کا اتحاد قائم ہو جائے گا۔ دوسری آیت میں سوال جواب کا ذکر ہے کہ جو حشر کے دن جنات اور انسانوں سے اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے۔ فرمایا گیا کہ کہا جائے گا اے جماعت جنوں کی اور انسانوں کی، کیا تمہارے پاس دنیا میں ہماری طرف سے کوئی رسول اور نبی نہیں آئے تھے جنہوں نے ہمارے احکام تم تک پہنچائے ہوں اور قیامت جو آج قائم ہو چکی آج کے دن سے تمہیں ڈرایا ہو؟ تو اس بات کا وہ اقرار کر لیں گے کہ ایسا ہو چکا، یعنی آپ کی طرف سے ہمارے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے اور اس قیامت کے دن کے بارے میں ہمیں بتلا دیا گیا تھا، لیکن ہم اپنی غفلت کے اندر پڑے ہوئے تھے اور اس بات سے وہ اپنے کفر کا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہ کرنے کا اور انکار کرنے کا اقرار کر لیں گے۔ تو آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جن اور انس دونوں سے سوالات ہو رہے ہیں۔ انسانوں سے تو معروف ہے یہ بات کہ سوالات ہوں گے، لیکن جنات سے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ فرمایا گیا کہ جس طرح کے انسانوں کے اس دنیا میں آنے سے پہلے جنات اس دنیا کے اندر بسا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ جنات کی اقسام میں بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہی کی طرف آتے رہے، اور جیسے یہ فرمایا گیا کہ جب انسان اس دنیا کے اندر آ گئے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی ابتدا ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسانوں ہی میں سے ہوتے رہے ہیں، یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہا، اور پھر انہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان تک پیغام پہنچانے والے جنات کی جماعت میں سے لوگ ہوا کرتے تھے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جنات کی ایک جماعت آئی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا، اور ولوا الی قومہم منذرین، اور وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہیں اس پیغام کو سنایا اور اس سے ڈرایا، یعنی اس کے ذریعے سے آخرت سے ڈرایا۔ اور جیسے فرمایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کرتا ہے صحیح راستے کی طرف، رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ جنات کی ایک جماعت تھی۔ تو قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو اس لحاظ سے احکام کے مکلف جن اور انس دونوں ہی ہیں، اور قیامت کے دن دونوں سے سوالات کیے جائیں گے۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو جنات میں نہیں آئے، البتہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں میں تھے، وہ ایک جماعت جنوں کی ان کے پاس آئے اور وہ پیغام لے کر گئے، تو انہیں بھی رسولوں کے قائم مقام کہہ دیا گیا ہے۔ لیکن ایک جماعت اس کے ظاہری معنی کے اعتبار سے وہ یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہر گروہ کے رسول انہی گروہوں میں سے ہوتے تھے، یعنی انسان ہیں تو انسان رسول ہوں گے اور نبی ہوں گے، اور جنات ہیں تو جنات ہی میں سے رسول ہوں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں اور جنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اعتبار سے ہے، اور یہ بھی ایک زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام جن اور انس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہے۔ اس لحاظ سے انسان ہوں یا جنات ہوں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ اگلی آیت میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا بھیجنا عدل اور انصاف پر مبنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ ان کے درمیان کسی نبی اور رسول کو پیغام حق دے کر نہ بھیجیں، یعنی اللہ کی طرف سے حجت پوری کی جاتی ہے، اور پھر جب حجت پوری ہو جاتی ہے اور وہ قوم اللہ کے احکامات اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو قبول نہیں کرتی، تو اللہ کی طرف سے پھر ہدایت کا فیصلہ ختم کر دیا جاتا ہے، اور پھر انہیں
ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ ہر ایک کے درجات ہیں اللہ کے ہاں ان کے اعمال کے اعتبار سے، اور اللہ کسی کے عمل سے غافل نہیں ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں چھوٹا سے چھوٹا برائی کا عمل بھی چھپا نہیں رہ سکتا، اور چھوٹا سے چھوٹا نیکی کا عمل بھی اجر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ باریک بین ہے، لطیف اور علیم اور خبیر ذات ہے، تو انسان کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو اس میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ وہ اپنے اعمال کو یوں ہی نہ سمجھیں، انہی اعمال کے مطابق ہی اللہ رب العزت قیامت کے دن عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آیت کے اعتبار سے فرمایا گیا، سوال پوچھا گیا ہے کہ برے اعمال اور اخلاق کا معاملات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ یہ فرما دیا گیا کہ دنیا میں نیک آدمی کو نیک لوگوں کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے اور وہ انہی کی صحبت کو پسند کرتا ہے، اور برا آدمی اپنے ہی جیسے برے لوگوں کی صحبت کو پسند کرتا ہے۔ اور جس طرح نیک آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے اس کی نیکی کے کاموں میں مدد ملتی ہے اور نیکی کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح برا آدمی جب برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو پھر نیکی کے راستے اس پر بند ہوتے چلے جاتے ہیں اور برائیوں کے راستے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس طرح نیک اعمال کا انسان کی زندگی کے اوپر اور انسان کے اعمال اور اخلاق کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور فرمایا کہ کچھ تو ایسے اعمال ہیں کہ ان کی سزا پوری تو آخرت میں ملے گی، لیکن فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر بھی مل جاتی ہے۔ نیک آدمی کو نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی دوستی میسر ہو جائے تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے انہیں یہ انعام کے طور پر دنیا کے اندر ملتا ہے۔ اسی طرح برے کام کرنے والے کو جب برے لوگ مل جاتے ہیں وہ اس کی برائی کے اضافے کا باعث بن جاتے ہیں، تو ایک طرح کی سزا برے اعمال کی اسے اس دنیا کے اندر بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور آخرت کی سزا تو وہ الگ ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے، اور انسان کے اعمال اور اخلاق پر ان دونوں صحبتوں کے اثرات ضرور پڑتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔